की शुरुआत बहुत जज़्बाती होती है। किम म्यूंग ही जो है वो सड़क पे चल रही होती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। उसे अचानक एक घर नज़र आता है जो कि इसके लवर का होता है। वो वहाँ पे जाती है। उस घर के अंदर बाहर एक लड़की निकलती है। वो उसे देख के बहुत हैरान हो जाती है और उससे कुछ बातें करती है। वो घर के अंदर इंटर होती है और वहाँ पे सब इससे डर के भाग जाते हैं। जैसे ही उसका जो है वो लवर बाहर आता है, वो देखता है कि वो कैसे आ गई। उसके हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ है, तो वो बहुत सारे आर्गूमेंट्स करते हैं एक दूसरे के साथ। वो लड़की जो उसकी पहली बीवी होती है, वो म्यूंग ही को बहुत ही बुरा भला कहती है और वो इसे बहुत बुरा भला कहती है और म्यूंग जी बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करती है। यहाँ उसकी आंखों में बहुत ही आंसू आ जाते हैं। अगला सीन रेड पेपर के बारे में दिखाया गया है कि कैसे हार्डशिप्स हैं ड्रामे के अंदर। तो जैसे ही सीन चेंज होता है, म्यूंग ही की सिस्टर जो है वो एक लड़की की केयर कर रही होती है, जो कि वो भी खुद भी म्यूंग ही जो है वो प्रेग्नेंट होती है। वो एक लेडी के साथ बातें कर रही होती है कि कैसे म्यूंग ही बहुत ही खुश होती है कि उसके बच्चे के होने वाला बाप तय होना है। वो उससे बहुत प्यार करती होती है और वो अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होती है और वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती होती है। वो ये लेडी को सब कुछ बता रही होती है कि आप दुआ कीजिएगा कि मेरा बच्चा सही सलामत पैदा हो जाए। तो म्यूंग ही जो होती है वो बहुत खुश होती है। वो इंटर होती है हॉल के अंदर। जो उसका शौहर होता है या उसका गर्ल बॉयफ्रेंड होता है, वो बैठा डॉक्यूमेंट पढ़ रहा होता है। जैसे ही म्यूंगी उसके पास जाती है, तो वो उसे कहती है कि हाँ, अब शादी कर लेनी चाहिए, अब हमें डॉक्यूमेंट्री शादी कर लेनी चाहिए। उसका शौहर बहुत ही उससे नाराज़ होता है। तो म्यूंगी पूछती है कि अब हम क्यों ना शादी कर लें। तो वो उसे इस चीज़ पे इंसिस्ट करती है। तो वो उसका शौहर उसे टाल मटोल करता रहता है और उसे गिफ्ट के अंदर एक पर्ल नेकलेस देता है ताकि वो सारी बातें भूल जाए और उसकी बात को चेंज कर देता है। म्यूंगी फिर भी बहुत परेशान होती है और ताइयों उसे हार पहना देता है, पर लेकिन उसके दिल में फिर भी एक रिग्रेट होता है कि ये अब हम शादी क्यों नहीं कर रहे और क्या मसला है। अब हम एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं, लेकिन शादी क्यों नहीं करता ताइहोन। मुझे बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स करती है कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारा बच्चा भी होने वाला है, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। तो म्यूंग ही इस चीज़ पर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उठ के बाहर चला जाता है। वो ऑफिस के लिए तैयार होता है और गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी में बैठ के वो दोनों फिर दोबारा इस बात को ख़त्म कर देते हैं और खुशी खुशी आपस में सुलह कर लेते हैं। तो अब इस आर्गूमेंट ख़त्म हो चुके हैं और वो दोनों आपस में बहुत ही खुश हैं। तो म्यूंग ही अपने आप को समझा लेती है, लेकिन उसके दिल के अंदर फिर भी रिग्रेट होता है। वो अकेली बैठी चाय पी रही होती है और अपनी बेबी से बातें कर रही होती है कि जब आप आओगे तो हम क्या करेंगे या कैसे होंगे। तो वो अपनी बेबी से बहुत सारी बातें करती है। फिर अचानक जंगरैन वहाँ पे आती है और वो बहुत गुस्से में ही होती है। वो एक लड़के के साथ आती है और उस पर भी बहुत गुस्सा होती है। वो लड़का इसे रोकता है अंदर जाने के लिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके मुँह पर एक ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है। इस तरह से वो घर के अंदर दाखिल होती है और म्यूंगी पर हमला कर देती है। वो बहुत ही गुस्से में होती है और चीज़ें उठाकर पटक देती है। तो वो म्यूंगी को बताती है कि तुम ताइयोन को गलत समझ रही है, वो एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं उसकी पहली बीवी हूँ। ताइयोन ने बताया है कि उसकी बीवी मर चुकी है, लेकिन मैं ज़िंदा हूँ, मैं उसकी पहली बीवी हूँ। तो फिर वो लड़की, उसका दिल टूट जाता है और वो एक दूसरे से बहुत लड़ती हैं झगड़ती हैं कि ऐसा नहीं है। वो ताइबून से बहुत मोहब्बत करती होती है, लेकिन ताइबून ने उसे धोखा दिया है। वो एकदम से ख़त्म हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में धलका मच जाता है। तो जंगरैन उसे बहुत सख्त तरीके से बताती है। जंगरैन को इसके बारे में पता होता है कि ताइयोन दूसरी लड़की को इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन वो फिर भी आके वहाँ पे तमाशा लगाती है और उससे लड़ती झगड़ती है और उसे गाली गलौज करती है। लेकिन म्यूंगी अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से संभालती है। उसके पेट में दर्द शुरू हो जाती है और वो डॉक्टर के पास जाती है। ताइयोन भागता हुआ आता है और हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ बातें करता है। डॉक्टर उसे बताता है कि म्यूंगी ने बहुत ही स्ट्रेस लिया है, वो बहुत ही परेशान है, उसे किसी बात की बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। तो ताइयोन म्यूंगी से जाकर पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। फिर म्यूंगी उसे बताती है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, जबकि तुम्हारी पहली शादी हो चुकी थी। तुमने मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम्हारी पहली बीवी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, तो इसलिए तुमने बच्चा पैदा करने के लिए मेरा सहारा लिया और मुझे इस्तेमाल किया। तो वो उसका दिल टूट जाता है। उसे दिल करता है कि वो कहीं जाकर मर जाए और फिर वापस ही ना आए, क्योंकि उसे उसके प्यार ने, उसकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे इंसान ने ही उसे धोखा दे दिया है। तो फिर वो किसी और चीज़ की क्या ही उम्मीद करे। तो इस तरह वो उससे बातें करती है और उससे इस बात पर बहुत ही झगड़ती है कि उसने ऐसा क्यों किया उसके साथ। म्यूंगी की ट्विन सिस्टर उसके डॉक्टर के साथ मिलने आती है और उसका पता करने आती है। तो यहाँ पे वहाँ उसे पता चलता है कि म्यूंगी बहुत ही बीमार है और उसके शौहर ने उसे धोखा दिया है। तो वहाँ पे वो बहुत रोती है और उस लड़के को बहुत ही बुरा भला कहती है कि उसने क्यों ऐसा किया मेरी बहन के साथ।
اس طرح ان دونوں کے اندر بھی بہت نوک جھوک ہوتی ہے اور وہ آپس میں بہت ہی لڑتے جھگڑتے ہیں، اور یہ آرگومنٹس ختم ہی نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بات بہت ہی پریشان کن تھی میونگ ہی کے لیے کہ وہ اس کے پیار کرنے والے نے ہی اس سے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، تو وہ اور کسی سے کیا ہی امید رکھے۔ تو شاکنگ بات یہ تھی کہ اس کا شوہر ہی اس سے دھوکہ دے رہا ہے، اس کا بوائے فرینڈ ہی اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں اس کا بوائے فرینڈ اس سے شادی نہیں کر رہا تھا؟ تو وہ شادی سے پہلے ہی پریگننٹ ہو چکی تھی۔ وہ بہت روتی ہے اور وہ بہت پچھتاتی ہے اپنے فیصلے سے کہ کیسے اس نے یہ سارا دھوکے میں آ گئی، کیسے اس نے ان کی باتوں پہ یقین کر لیا۔ اس لڑکے کو، تائیون کو، اس بات پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے، کیونکہ وہ تو مطلب کے لیے اسے استعمال کر رہا تھا، اس نے اپنا مطلب پورا کیا اور اسے استعمال کیا۔ اس طرح کہانی کے اندر تھوڑا سا ٹویسٹ آتا ہے، وہ بھی پریشان ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی اس کے ساتھ بھی، ان کے ساتھ تو تھوڑی اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن میونگ ہی نہیں مانتی اس بات کو کیونکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں کون اسے بتا سکتا ہے میونگین کے علاوہ، کیونکہ میونگین ہی وہ ہر شخص ہے جسے وہ پیار کرتا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھاتا ہے لیکن میونگین نہیں سمجھتی، وہ روتی ہے لیکن وہ اس کی باتوں میں دوبارہ نہیں آتی۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ کیسے میونگین کو اس کے بارے میں پتہ چلا، میرے علاوہ تو کوئی بھی اسے بتا نہیں سکتا تھا۔ وہ اس پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، دونوں آرگیومنٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی میونگین نہیں سمجھتی۔ تائیون بہت کوشش کرتا ہے اسے بہلانے پھسلانے کی، لیکن میونگین ایک ہی بات پہ اڑی رہتی ہے کہ تمہاری پہلی بیوی ہے۔ تائیون بتاتا ہے کہ میری پہلی بیوی نہیں ہے، پر پھر بھی وہ اس بات کو نہیں مانتی۔ وہ لڑ جھگڑ کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی برا ہوا۔ وہ اس وقت بہت جذباتی ہے اور وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، تو تائیون اسے وہاں پر ایک اورنج کلر کا لفافہ رکھ کر چلا جاتا ہے جس کے اندر کچھ خاص ہوتا ہے جو کہ ٹویسٹ کا باعث بنتا ہے۔ وہ اپنی جیب سے ایک مالٹے کلر کا لفافہ نکالتا ہے اور اس کی جھولی میں رکھ دیتا ہے۔ میونگین بہت روتی ہے، وہ بہت پچھتاتی ہے کہ میں نے کیوں کیا، میرا فیصلہ بہت غلط تھا، میں اب کیا کروں گی اکیلی، میرا بچہ کدھر جائے گا۔ تو تائیون بھی اسے پیار کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی کچھ اقدامات کرتا ہے۔ اسے جو ہی کال آتی ہے تو وہ کال پہ باتیں کرتا ہے، کچھ آرگومنٹس کرتا ہے اور وہ اپنی پریشانی کو تھوڑا سا سپریس کرتا ہے تاکہ کسی کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ تو اسی طرح وہ چلتا ہوا ہال سے جاتا ہے اور اسی طرح میونگین وہاں سے نکل کر، ہاسپٹل سے نکل کر، اسے ہاسپٹل سے چھٹی مل جاتی ہے تو وہ ایک سڑک پر آ جاتی ہے نکل کر، اور پھر وہاں بیٹھتی ہے۔ وہ بے بس محسوس ہو رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو، وہ بہت ہی لاچار ہو، تو وہ روتی ہے بہت ہی زیادہ، کیونکہ وہ اس قدر دماغی ٹینشن کا شکار ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ لفافے کی طرف دیکھتی ہے، اس لفافے کے اندر بہت ہی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اس کو تمام مشکلات سے بچانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تائیون نے اس لیے اس کو دی تھی کیونکہ تائیون بھی اس سے تھوڑی محبت کرنا شروع ہو چکا تھا، پر لیکن وہ اسے شادی نہیں کر رہا تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ اس کی پہلی بیوی بہت ہی غصے والی ہوتی ہے جس کا نام جنگرین ہوتا ہے اور وہ بہت ہی لڑاکو ہوتی ہے۔ ایک تو وہ بیوی، اس کی بیوی پریگننٹ نہیں ہو سکتی، اور بچہ لینے کے لیے اس نے میونگ ہی کی بہن دان کا سہارا لیا، وہ پریگننٹ ہو گئی، پھر اسے بے بس کر دیا۔ میونگین رین کو چاہیے تھا کہ وہ میونگین کے ساتھ ایسا نہ کرتی، اس کو پتا تھا کہ وہ پریگننٹ ہے تو وہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میونگی جانے لگتی ہے تو وہ پھر دوبارہ لفافہ اٹھانے کے لیے پیچھے کی طرف مڑتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میں صرف زندہ رہوں گی تو اپنے بچے کے لیے زندہ رہوں گی کیونکہ اسے میری ضرورت ہے، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، اس نے بہت میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ تو وہ روتی ہوئی سڑک پر چلتی ہے اور وہ کیونکہ بے بس ہے اور کچھ نہیں کر سکتی تو وہ اس لفافے کا سہارا لیتی ہے اور پھر وہ روتی ہوئی اپنے آپ کو کوستی ہے کہ کیوں اس نے ایسی حرکت کی، کیوں اس نے یہ بات کی جس سے اب اسے پچھتانا پڑ رہا ہے، کس خدا کو ہم ان سے بہت ہی وہ ہے۔ تو اسے دیکھتی ہے کہ وہ ایک لڑکا اسے دیکھتا ہے۔ جنگران پھر سے اس گھر میں جاتا ہے تائیون کے۔ جنگران اور اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کیا اس کو سبق سکھا کے، اب وہ بہت ہی صحیح رہے گی، اب تائیون صرف میرا ہے اور میرا ہی ہو کے رہے گا، میں اسی کو کی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر میونگین کے ساتھ میں نے بہت ہی اچھا کیا تو پھر وہ اسے سمجھاتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ تائیون بہت ناراض ہوگا لیکن پھر بھی وہ اس پر بہت غصہ ہوتی ہے اور اسے برا بھلا کہتی ہے اور سازشی چالیں چلتی ہے۔ اس طرح
پھر کہانی میں ٹوسٹ یہ آتا ہے کہ میونگی رات کے اندھیرے میں جینگ رن رات کے اندھیرے میں جاتی ہے گھر پہ کچھ ڈاکومنٹ لینے کے لیے. ڈاکومنٹ شاید ان کی میرج کے ہوتے ہیں یا ان کی کسی کانٹریکٹ کے ہوتے ہیں. وہ ڈاکومنٹ ڈھونڈنے کے لیے اس کے کمرے میں جاتی ہے اور کبورڈ کے اندر ہاتھ لگاتی ہے, اور جیسے ہی وہ کبورڈ کے ہاتھ لگاتی ہے تائیہون کمرے میں داخل ہوتا ہے اور لائٹ جلا دیتا ہے. اس طرح تائیہون جینگ رن کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور ساری سازش کو فاش کر دیتا ہے کہ کس طرح میونگی کو اس ساری بات کا پتہ چلا. اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جینگ رن نے اسے دھمکایا ہے, اسے گھر آ کر اتنا پریشان کیا ہے. تو تائیہون اسے بہت ہی مارتا ہے, اسے ذلیل کرتا ہے اور اسے بہت ہی ہارشلی پیش آتا ہے. لیکن جینگ رن ایک سخت عورت ہے تو اس نے بہت ہی ناٹک کرنے کی کوشش کی. اس نے بہت زیادہ آرگومنٹ لڑائیاں کی کہ تائیہون تم تو میرے شوہر تھے, تم نے ایسا کیوں کیا؟ میونگی تو تمہاری دوسری بیوی تھی, ہمیں صرف اسے مطلب کے لیے استعمال کیا ہے, لیکن تم اس کے طرف اٹریکٹیو ہو رہے ہو. تو وہ انسیکیور ہو جاتی ہے, تو وہ اپنے شوہر سے بہت لڑتی ہے. تائیہون پھر بھی اسے بہت ڈانٹتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک تو ہم نے اس کے ساتھ غلط کیا, اوپر سے تم نے اس سے جا کے سب کچھ بتا دیا. وہ بہت ہی بیمار ہے اور ہاسپٹل میں داخل ہے, تو پھر بھی اس کی بیوی کو کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ اسے بہت ہارشلی بہیو کرتا ہے. تو ہوتا ہے کہ وہ جینگ رن کو جان سے ہی مار دے. اتنا اسے غصہ آیا ہوتا ہے کیونکہ ایک تو ہم اس معصوم کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہوں, تو جا کے تم اسے دھمکا رہی ہو, یہ کیسی بات ہے؟ تو اس طرح وہ بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ایسے ہی سیلف لیسلی ہی بہیو کرتی ہے. تو وہ بہیو کرتے ایک اور بہانہ ہے کہ اسے الٹی آتی ہے, الٹی کہ میں بھی پریگننٹ ہوں, یہ وہ. پھر وہ ناٹک کرنا شروع ہو جاتی ہے. تو تائیہون اس چیز پر بھی حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اب یہ میری پہلی بیوی بھی پریگننٹ ہے. تو وہ ناٹک کرنا شروع ہو جاتی ہے تاکہ تائیہون جو ہے وہ میونگی کو نہ پسند کرے. تو اب سین چینج ہوتا ہے اور دین ہی جو ہے وہ اوپر کھڑی ہے خودکشی کرنے کے لیے. اس نے خودکشی کرنے کے لیے خود کو ٹھان لیا ہے کہ زندگی ہم سے کچھ نہیں چاہتی, ہم ایک بے بس لوگ ہیں, ایسے ہی ہم پیدا ہو چکے ہیں, تو ہمیں مرنا ضروری ہے. تو وہ ہاسپٹل کی چھت پہ کھڑی ہوتی ہے اور بے بس ہوتی ہے, اور وہ چھلانگ لگانے کی کوشش کرتی ہے. اسے اس کی بہن روکتی ہے لیکن وہ نہیں رکتی کیونکہ وہ حالات سے بہت مجبور ہو چکی ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ چھلانگ لگا دیتی ہے اور اپنی زندگی کی بازی ہار چکی ہوتی ہے, تو وہ خود کو ختم کر لیتی ہے. یہ چھلانگ لگا رہی ہے, اسے روک رہی ہے لیکن وہ نہیں مان رہی. اس طرح اس نے چھلانگ لگا دی اور اپنی زندگی کو ختم کر لیا. میونگی بہت پریشان ہوتی ہے اور ایک اور صدمہ اسے لگ چکا ہوتا ہے, اس کی بہن مر چکی ہوتی ہے اور وہ بہت ہی پریشان ہوتی ہے. تو اسٹوری کا اینڈ ایسے ہوتا ہے. جذباتی اور بہت ہی دل کو چھو جانے والی اسٹوری تھی. ایک تو میونگی اپنے گھر سے جو ہے وہ بہت پریشان تھی, اور دوسرا جو ہے اس کی بہن بھی مر گئی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا